آخری بات، اور مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگی، یہ ہیں شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر، بہت بڑے محدث. وہ اس مسئلے پہ کیا کہتے ہیں سنیں کہ خالد بن ولید ان خالدا اخذها هي وابنها ملک یمین، جیسے اللہ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے مالک بن جائیں ہاتھ، یعنی لونڈی. تو یہ ملک یمین کی حیثیت سے، کیونکہ قیدی تھیں، اس کی حیثیت سے ان کو لیا حاصل. سن لئے ان السبیۃ لا عدت علیہا، یاد رکھو کہ جو اس طرح کی قیدی عورت ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے آتی ہے، مرتدین کی طرف سے آتی ہے، اس کے پر کوئی عدت نہیں. لا عدت علیہا انما یحرم حرم قطیعۃ ان یقربها مالکها ان كانت حاملہ. ہاں اس وقت وہ اب جب قیدی کی حیثیت سے اس کے ملک ہو گئی تو وہ اس کے ساتھ اس کے پاس جا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس جانا اس کو منع ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو، حمل سے ہو، اس کا قرب نہیں حاصل کر سکتا یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. اور دوسری چیز ان کانت غیر حامل، اگر وہ حاملہ نہیں ہے، حتی تحید حیدۃ واحدہ، ایک حیض اس کے لیے. یہ کیونکہ لونڈی ہے، ایک حیض آ جائے تو پھر وہ اس کے لیے، اس کے پاس جانا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے اس کے مالک کا. ثم دخل بها وهو عمل مشروع. یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اتہام کرتے ہیں سیدنا خالد بن ولید پر. جو آپ ان کے پاس گئے وہ آپ کا جائز تھا، جب وہ اپنے ایک حیض سے پاک ہو گئی تو آپ اس کے پاس گئے. لا مغمز فی ولا مطعن، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی طعن نہیں. الا ان اعداءہ، یہ کہ جو سیدنا خالد کے دشمن اور مخالفین ہیں ان کو اس بات میں ایک موقع مل گیا کہ بھئی نبی کے صحابی کو بدنام کرو. ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی کی تربیت ایسی تھی کہ سیدنا خالد بن ولید، جن کو اللہ نے سیف اللہ اور اس کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا، وہ اتنے یعنی نیچ حرکت کریں گے؟ یہ آپ تان سید خالد بن ولید پہ نہیں کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں کہ ان کی تربیت اچھی نہیں تھی، آپ کا انتخاب صحیح نہیں تھا. ایسے آدمی کو آپ نے منتخب کیا اتنی جنگوں کے لیے جس کا کردار اتنا، کریکٹر اتنا خراب ہے. یہ سمجھ رہے نا، یہ انگلی آپ خالد بن ولید کی طرف نہیں اٹھا رہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا رہے ہیں. تو ان کو یہ موقع مل گیا. فانتهزوها وذهبوا يزعمون ان مالک بن نویرہ مسلم، اور کہنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، بکواس کرنے لگے کہ مالک بن نویرہ مسلم تھا اور خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا اس کی بیوی کی وجہ سے. تو یہ سب غلط بات ہے. اس نے تو انکار کیا تھا، مرتد تھا، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، واجب قتل تھا. خلیفۃ الرسول نے اس کو وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِن تَزْوِيجِهِ بِامْرَأَتِهِ لَيْلَةَ قَتْلِهِ، اور یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں کہ جس رات اس کو شوہر کو قتل کیا تھا اسی رات آپ نے اس کے قرب حاصل کیا. فَهَذَا مِمَّا لَمْ يُعْرَفْ ثُبُوتُهُ، اس بات کی کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بھائیوں اور بھی بہت سارے علماء نے اس پر باتیں کی، مجھے یہ چند باتیں بہت اچھی لگی تھیں تو یہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچا پیار کرنے، کیونکہ یہی دین پہنچانے والے ہیں، یہی قرآن حدیث کو پہنچانے والے ہیں. اگر یہی ان پر تان آپ کر دیں اور ان کو بدنام کر دیں تو ان کی لائی ہوئی چیز بھی خراب ہو جائے گی، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. تو اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں سے پیار کیجئے، ان پر مت انگلی اٹھائیے. یاد رکھیے جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، یہ میری بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ بھی سمجھیں، تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے پر الزام لگایا، اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ تمہارے یہاں یہ زنا ایک نیکی کا کام بنا ہوا ہے، متع کے نام سے. کسی کی عزت سلامت نہیں ہے،
شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، ان کے لیے یہ چیز عام بات ہے۔ تو نبی کے ان صحابہ، نبی کے ان پاک باز لوگوں پر جب انگلی اٹھاتے ہو، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے۔ اللہ کے انتقام سے ڈرو، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، خود ہی اپنے آپ کو مارتے بھی ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کا انتقام ہے، اور آخرت کا عذاب بہت شدید ہے۔ اس سے پہلے توبہ کر لو اور نبی کے ساتھ صحابہ سے سچے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کرنے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد